السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے ایک اور نیا مرثیہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ مرثیہ ہے میر انیس کا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا۔ اس مرثیے میں میر صاحب نے امام حسین کی فوج یا کہہ لیں کربلا کی وہ منظر کشی پیش کری ہے جب امام حسین کی تمام فوج قتل ہو چکی تھی، شہید ہو چکے تھے امام حسین کے انصار اور ان کے اولاد، اور تنہا امام حسین اکیلے بچے ہیں اور اب وہ جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں مرثیہ آپ کے سامنے پیش کروں، پچھلی دفعہ میں نے آپ کے سامنے ایک جناب حر کا مرثیہ پیش کیا تھا اور اس میں نے ایک ربائی پیش کری تھی اور اس ربائی کا ترجمہ میں نے نہیں کیا تھا، تو وہ ربائی میں پھر سے پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، حر کو اسد اللہ کا ادھر لال ملا، واللہ کلائے سر عالم ہوا حر، حلہ ملا معصومہ کا رومال ملا۔ تو دوستو، یہ وہ ربائی تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی تھی، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح میں نے نہیں کری تھی۔ یہ جناب حر کا حال ہے، اور یہ ربائی جو ہے وہ مرزا دبیر کی ہے، اور اس میں جو پہلا مصرع ہے، آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا۔ آدھا کہتے ہیں دشمن کو، اور جو کربلا میں امام حسین کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے وہ ان کے دشمن تھے، اور وہ سب حرام کا مال کھائے ہوئے تھے۔ تو آدھا کو ادھر حرام کا مال ملا، دشمن کو ادھر حرام کا مال ملا، اور حر کو ادھر کیا ملا؟ دیکھیے، جناب حر یہی ہیں جو دشمن کی فوج میں تھے اور دشمن کی فوج سے اٹھ کے امام حسین کے لشکر میں آئے۔ تو جب وہ امام حسین کے لشکر میں آئے تو ان کو ادھر کیا ملا؟ حر کو اسد اللہ کا ادھر لال ملا۔ تو جناب حر نے ایک سودا کیا، جناب حر نے ایک بزنس کیا جس میں انہوں نے حرام کا مال دنیا کو دے دیا، اور اس کو چھوڑ کے جب ان کو جو اس کے بدلے میں جو ان کو چیز ملی وہ اسد اللہ کا لال تھا۔ حر کو اسد اللہ کا ادھر لال ملا، واللہ کلائے سر عالم ہوا حر، یعنی جناب حر تمام عالم میں مشہور ہوئے، تمام عالم میں ان کا نام ہوا۔ حلہ ملا معصومہ کا رومال ملا۔ حلہ کہتے ہیں اس کپڑے کو جو بدن پہ باندھا جائے جب انسان انتقال کر جاتا ہے، تو جو کفن ہے اس کو حلہ کہتے ہیں۔ اور حلہ ملا، اس سے کیا مراد ہے؟ حلہ ملا معصومہ کا رومال ملا، یعنی امام حسین نے جناب حر کی شہادت کے بعد ان کے ماتھے پہ جناب حر کی شہادت کے وقت ان کے ماتھے پہ جو خون جاری تھا اس پہ بی بی کا رومال ان کے ماتھے پہ باندھا، اور وہ رومال ہی سمجھ لیجئے ان کے لیے ایک کفن تھا، اور اسی کو معصومہ کا رومال کہا گیا۔ معصومہ یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کا رومال جناب حر کے ماتھے پہ باندھا گیا، تو وہی حلہ ملا معصومہ کا رومال ملا، یعنی مرتے مرتے شہادت ہوتے ہوتے جناب حر کو کیا کیا اعجاز حاصل ہوئے، کیا کیا ان کو تبرکات ملے، اور یہ سب اس دنیا کے حرام کے مال کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ تو یہ وہ ربائی تھی جو میں نے آپ تک پیش کر دی۔ اب میں اپنے مرثیے کی طرف آتا ہوں۔ یہ مرثیہ میر انیس کا جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، اور یہ وہ مرثیہ ہے جو اس وقت کو ہم تک پہنچا رہا ہے، اس وقت کی منظر کشی ہے جب امام حسین کی تمام فوج شہید ہو چکی ہے۔ شروعاتی پہلا بند میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، اور کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، اور گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا،
اور خاک اڑ رہی تھی، حال یہ تھا بارگاہ کا، اور بھائی نہ وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، بھائی نہ وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، اور دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے۔ تو عزیزوں، یہ مرثیے کا پہلا بند میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں امام حسین کی مظلومی، ان کی تنہائی ایک ہی بند میں میر انیس نے آپ تک پہنچا دی۔ بھائی نہ وہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، نہ بھائی تھا، نہ ان کے دوست تھے، نہ ان کے احباب تھے، دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے۔ یہ تنہائی کا عالم تھا۔ لیکن یہ مرثیہ میں پورے سلسلے کے ساتھ نہیں پڑھوں گا۔ اس میں امام حسین کی آمد کربلا میں کس شان و شوکت سے ہوئی، اور امام حسین کی تعریف کے کچھ بند، اور ان کی تلوار اور ان کی جنگ کے کچھ مختصر بند میں آپ تک پیش کروں گا، اور پھر میں اس کی تشریح کروں گا۔ بوئے بہشت لے کے نسیم سحر چلی، آگے فرس کے فتح تو پیچھے ظفر چلی، اور خود سر پہ چتر بن کے ضیائے قمر چلی، گھوڑا چلا کہ فتح کی گویا خبر چلی، اور غرفے سے حور دیکھتی تھی شہ سوار کو، اور پریاں طبق لیے تھی سروں پر نثار کو، ہاتھوں پہ زر ہے سب گل خوشرو لیے ہوئے، اور دوڑی صباح بہشت کی خوشبو لیے ہوئے، تیغوں سے پر جو ہیں شہ خوشرو لیے ہوئے، اور غل ہے کہ ہاں نجات کا پہلو لیے ہوئے، شبیر تو امام ہیں ابن امام ہیں، شبیر تو امام ہیں ابن امام ہیں، اور گر غیظ آ گیا تو پھر دنیا تمام ہے، کیا نور ہے رخ خلف بو تراب پر، ہے یہ عرق عطر کے قطرے گلاب پر، اور کچھ تیرگی سے آ گئی ہے آفتاب پر، ارے سونا چڑھاؤ پھر ورق آفتاب پر، آئے جلال میں نہ جلالت حضور کی، ارے تشبیہ ہے خدا و محمد کے نور کی، کیوں منہ کو پھیرتا ہے خجل ہو کے آفتاب، ارے شرمندہ ہوگا اپنی چمک کھو کے آفتاب، آنکھیں ملے اٹھا ہے اگر سو کے آفتاب، لازم ہے آئے سامنے منہ دھو کے آفتاب، اور گر چاہتا ہے عرش سے سر اس کا جا ملے، گر چاہتا ہے عرش سے سر اس کا جا ملے، کہہ دو کہ عرض پاک کے ذروں میں آ ملے، ترجے دہن پہ لال و عقیق و یمن نثار۔ امام حسین کے منہ اور ان کے دانت کی تعریف۔ درجے دہن پہ لال و عقیق و یمن نثار، غنچے نثار پھول تصدق چمن نثار، حسن بیاں پہ طوطی شکر سخن نثار، اور شور نمک پہ شاعر شیریں سخن نثار، اور فقرو میں لطف باتوں میں لذت بھری ہوئی، فقرو میں لطف باتوں میں لذت بھری ہوئی، اور قرآن کی طرح ہے فصاحت بھری ہوئی، تنداں کواکب فلک عز و شان حسن، گر ہے تو بس یہی زمانے میں جان حسن، خالق نے موتیوں سے بھرا ہے دہان حسن، خود لال ہے صفات میں جس کی زبان حسن، کوسو ضیاء ہے وادی مینو سرشت میں،
اور گویا چمک رہے ہیں ستارے بہشت میں، 32 درد داخلوبت محبوب کردگار، 32 درد دہلوبت محبوب کردگار، اختر چمک سے جن کی خجل برق شمسار، اور براق و درفشاں و ضیا بار و آبدار، اور بھولا بہ ان سبوں سے ہے ان کا فضو وقار، ہیرے نہیں نجوم سعادت اثر نہیں، یہ شیر فاطمہ کے قطرے گوہر نہیں، یہ شیر فاطمہ کے ہیں قطرے گوہر نہیں، وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب و تاب، وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب تاب، نکلا ہے چیر کر شب ہلداغ کو آفتاب، کچھ جا بجا جو کھل گیا ہے ریش کا خضاب، اور رخصت ہے مل رہے ہیں گلے پیری و شباب، پنہا جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ، پنہا جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ، اور جو بے زباں ہے ان کی زباں جانتے ہیں یہ، اس طبطبے سے لشکر پیما شکن میں آئے، جیسے شکار کھیلنے کو شیر بن میں آئے، یا بلبل اشتیاق میں گل کے چمن میں آئے، اور غل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ رن میں آئے، اگلی صفیں الٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر، اگلی صفیں الٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر، اور طوفان میں موج گرتی ہے جس سر ہموج پر، گھوڑا جو پھاند کے صف اول سے مل گیا، تھا ساقیہ کہ شام کے بادل سے مل گیا، وہ پے پلا جو فوج کے اس دل سے مل گیا، اور بے برگ و بر ہوئے یہ ثمر پھل سے مل گیا، اور پھرتے ہوئے تنوں پہ نہ سر تھے نہ ہاتھ تھے، اور گویا چھری لیے ملک الموت ساتھ تھے، وہ تیغ تیز جب صف اول سے مل گئی، اور خفت ہر ایک کو اس کی گرانی سے مل گئی، اور لذت چھری کی تیز زبانی سے مل گئی، اور دریا کی باڑھ گھاٹ کے پانی سے مل گئی، اور چمکی جو سر پہ برق تو بے فرق ہو گئے، اور دریا میں خون کے تاب کمر غرق ہو گئے۔ تو عزیزوں، یہ بہت ہی مشہور و معروف مرثیہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے کچھ بند میں نے آپ کے سامنے پہنچائے، اور اب میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دوں تاکہ نوجوانوں کو، بچوں کو تھوڑا سا ایک اندازہ مل جائے یہ مرثیہ کیا ہے، اور اس میں میر انیس کس طرح کے انداز بیاں کر رہے ہیں، کس طرح کے مصروں میں جو ہے وہ آپ تک وہ بات پہنچا رہے ہیں، امام حسین کی جنگ، ان کی تعریف، ان کی آمد، کیا مصرے ہیں۔ جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا۔ جب امام حسین کی تمام فوج کا خاتمہ ہو گیا اور اس پورے قافلے نے کوثر تک سفر کری۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کو حوض کوثر بولتے ہیں، وہاں پہ ایک نہر ہے، اور اس نہر پر ہی اس پیاسے قافلے نے اپنی پیاس بجھائی۔ ان کو اس دنیا میں ان کو پانی ملا نہیں، ان کو کربلا میں 3 دن کے پیاسے تھے، ان کو پانی ملا نہیں، جب وہ شہید ہوئے تو پیاسے شہید ہوئے، تو ان کی جو پیاس بجھی ہے وہ کوثر پہ بجھی ہے، حوض کوثر پہ۔ کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، یعنی امام حسین کا گھر لٹ گیا، اور کیا عالم تھا، خاک اڑ رہی تھی، حال یہ تھا بارگاہ کا، مطلب خاک اڑ رہی تھی وہاں پہ امام حسین کے خیموں کے آس پاس، اور اجڑ گیا تھا ان کا کنبہ، ان کا گھر،
بھائی وہ نہ رفیق نہ وہ نور عین تھے، نہ وہ کوئی بھائی تھے موجود، نہ ان کے دوست تھے، نہ ان کے آنکھوں کے چاہنے والے تھے، ان کی آنکھوں کے چشم چراغ تھے۔ دو بہنیں رونے والی تھیں اور ایک حسین تھے، یہ عالم تھا، دو بہنیں رونے والی تھیں اور امام حسین اکیلے تنہا تھے۔ بوئے بہشت لیکن نسیم سحر چلی، بوئے بہشت، بہشت کہتے ہیں جنت کو، نسیم کہتے ہیں ہوا کو صبح کے وقت۔ بوئے بہشت لیکن نسیم سحر چلی، امام حسین اب میدان کربلا میں جا رہے ہیں، اب وہ داخلہ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے ان کی آمد ہے، کس طرح سے ان کی کربلا میں وہ آ رہے ہیں، اس منظر کشی کو دیکھیے۔ جیسے امام حسین آ رہے ہیں، یعنی بوئے بہشت لیکن نسیم سحر چلی، یعنی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین آ رہے ہیں، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے فرس کے فتح تو پیچھے ظفر چلی، گھوڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں امام حسین، آگے ان کے فتح ہے، آگے جیت ہے، پیچھے ظفر ہے، پیچھے بھی جیت ہے، آگے بھی جیت ہے۔ خود سر پہ چتر بن کے ضیاء قمر چلی، اور سر پہ وہ نور ہے، مانے ان کا ایک روشنی ہے چاند کی، وہ سر پہ ان کے اس طرح کا منظر کشی، اس طرح کا نورانی چہرہ ہے، اس طرح کی نورانی شخصیت ہے امام حسین کی کہ سر پہ نور ہے، اور گھوڑا چلا کہ فتح کی گویا خبر چلی، یعنی امام حسین نے اپنا گھوڑا بڑھایا اور فتح کی خبر چلی۔ غرفے سے حوریں دیکھتی تھی شہسوار کو، یعنی جنت میں حوریں بھی امام حسین کو دیکھ رہی ہیں کہ کیا کس انداز سے مولا اپنے خیمے سے نکل کے میدان جنگ میں جا رہے ہیں، اور پریاں طبق لیے تھیں سروں پر نثار کو، یعنی پریوں نے، حوروں نے امام حسین کی جو ہے وہ مدح کرنا شروع کر دی تھی، ان کی تعریف، اور ان کا انتظار تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ ہاتھوں پہ زر ہیں سب گل خوشرو لیے ہوئے، یعنی ہاتھوں پہ زر کہتے ہیں مال کو، گل خوشرو گل کہتے ہیں پھول کو، اور ایک خوبصورت پھول، گل خوشرو یعنی ایک خوبصورت پھول۔ ہاتھوں پہ زر ہیں سب گل خوشرو لیے ہوئے، یعنی تمام پھول اپنے موتی لیے ہوئے ہیں، اپنے موتی کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ دوڑی صبا بہشت کی خوشبو لیے ہوئے، یعنی جنت کی ایک ہوا آ رہی ہے خوشبو لیے ہوئے۔ تیغوں سے پر جو ہیں شہ خوشبو لیے ہوئے، یعنی امام حسین جو تیغ، جو تلوار اور جو ڈھال لیے ہوئے ہیں، غل ہے کہ ہاں نجات کا پہلو لیے ہوئے، یعنی امام حسین کی وہ تلوار اور وہ ڈھال ہماری اور آپ کی نجات بنے گی۔ کیسے نجات بنے گی؟ امام حسین، ان کی فوج جو شہید ہو گئی، وہ اس کو تو نجات مل گئی، اور آنے والے قیامت تک کے آنے والے ہر وہ شخص جو امام حسین کا غم اپنے دل میں رکھے گا، امام حسین کے لیے اپنی آنکھیں نم کرے گا، اپنے آنسو بہائے گا، ان کے خاندان پہ جو مصیبتیں گری ان پہ آنسو جو بہائے گا، اس کے لیے ایک نجات کا سبب بنے گا وہ۔ شبیر تو امام ہے، ابن امام ہے، یعنی مولا امام ہیں خود بھی اور امام کے فرزند بھی ہیں، گر غیظ آ گیا تو پھر دنیا تمام ہے، یعنی امام وہ رحمت للعالمین کا ایک نمائندہ، رسول اللہ کا ایک ان کا اصلی جو ہے جانشین، اگر وہ رحمت للعالمین کا جانشین اگر اسے غضب آ جائے تو یعنی کتنی بڑی بات ہوگی جس پہ اسے غضب آیا، اور اگر اس پہ غضب آ گیا تو پھر دنیا تمام ہے۔ کیا نور ہے رخ خلف بوتراب پر، کیا نور ہے، یعنی کیا روشنی ہے، کیا چمک ہے، کیا نور ہے ان کے چہرے پر، ہے یہ عرق کے عطر کے قطرے گلاب پر۔ عرق پسینے کو کہتے ہیں، اور ان کے ماتھے کا جو پسینہ، یہ پسینہ نہیں ہے، یہ عطر ہے، یہ گلاب کا عطر ہے، وہ بھی گلاب پر، یعنی عطر ویسے ہی اتنا خوشبودار ہوتا ہے، اور وہ بھی گلاب پر۔ کچھ تیرگی سے آ گئی ہے آفتاب پر، یعنی اب امام حسین ایک طرف اور سورج ایک طرف، اب دیکھیے دونوں کو میر انیس کمپیئر کر رہے ہیں۔ کچھ تیرگی سے آ گئی ہے آفتاب پر، یعنی امام حسین کا وہ جلوہ، وہ جلال، وہ ان کا نور کی اب
سورج جو ہے اس کی روشنی کم ہو گئی ہے. سونا چڑھاؤ پھر ورق آفتاب پر. ارے سونا چڑھاؤ اس سورج پر جس کی جو روشنی ہے وہ کم ہو گئی ہے. آئے جلال میں نہ جلالت حضور کی، تشبیہ ہے خدا و محمد کے نور کی. یعنی یہ جلالت جو ہے یہ کوئی عام جلالت نہیں ہے، یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے نور کی تشبیہ ہے. یہ نور کی تشبیہ ہے. یہ کوئی معمولی نور نہیں ہے، یہ کوئی معمولی جلالت نہیں ہے. یہ اللہ کا اپنا نور ہے، یہ رسول اللہ کا اپنا نور ہے. کیوں منہ کو پھیرتا ہے خجل ہو کے آفتاب. یعنی یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ یہ سورج کیوں منہ کو پھیرتا ہے شرمسار ہو کر؟ شرمندہ ہوگا اپنی چمک کھو کے آفتاب. اب اسی کا جواب دے رہے ہیں میر انیس دوسرے مصرے میں. یعنی یہ اپنی چمک چونکہ کھو چکا ہے امام حسین کے آگے، اس نے سورج نے اپنی چمک کھو دی ہے تو وہ شرمندہ ہوگا. آنکھیں ملے اٹھا ہے اگر سو کے آفتاب. یعنی اب دیکھیے سورج کو کس طرح سے میر انیس تول رہے ہیں اس میزان میں، جہاں پہ ایک طرف امام حسین کا نور ہے دوسری طرف سورج ہے. لازم ہے آئے سامنے منہ دھو کے آفتاب. یعنی سورج کی کوئی حیثیت نہیں رہی امام حسین کے نور کے آگے. گر چاہتا ہے عرش سے سر اس کا جا ملے. یعنی اگر سورج یہ چاہتا ہے کہ عرش آسمانوں سے آسمانوں میں اس کا نام ہو، آسمانوں سے اس کی تشبیہ ہو کہ وہ آسمان میں ہے، کہہ دو کہ عرض پاک کے ذروں میں آ ملے. یعنی امام حسین کے قدموں میں وہ آ کے مل جائے. عرض زمین کو کہتے ہیں عرض پاک، یعنی کربلا کی مٹی عرض پاک کے ذروں میں آ ملے. یعنی سورج جو ہے وہ آ کے امام حسین کے قدموں میں آ جائے. درج دہن پہ لال و عقیق و یمن نثار. درج دہن جو ہے وہ منہ کو اور اس کے دانتوں کی جو بات ہے امام حسین کے منہ اور اس کے دانتوں پر. پہ لال و عقیق و یمن نثار. عقیق، یمن، یہ سب جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں، یہ قیمتی جویلز ہوتے ہیں، یہ نثار. غنچے نثار، پھول تصدق چمن نثار. یعنی غنچہ کلی نثار، پھر پھول نثار، پھر پورا گلدستہ، پورا چمن نثار. حسن بیاں پہ توتی شکر سخن نثار. یعنی کیا حسن بیان ہے امام حسین کا. جب وہ خطبہ دیتے تھے، جب وہ کلام کرتے تھے، وہ پھول گرتے تھے ان کے منہ سے کہ اس پہ ایک میٹھی چڑیا اس پہ نثار. وہ چڑیا جس کی بولی بہت ہی میٹھی ہے وہ بھی نثار. شور نمک پہ شاعر شیریں سخن نثار. یعنی ادھر دیکھیے میر انیس کے ایک ہی مصرے میں نمک اور شکر. شور نمک پہ شاعر شیریں سخن نثار. یعنی وہ شاعر جس کا کلام بہت ہی شیریں ہے، بہت ہی میٹھا ہے، وہ مولا کے نمک، شور نمک، یعنی جو ان کی آواز جو ہے جو باہر نکل رہی ہے، جو شور اس سے ہو رہا ہے، جو نمک ہے اس کا، جو اس کا نمک ہے اس پہ وہ شاعر نثار. کیا جملے ہیں! فقروں میں لطف، باتوں میں لذت بھری ہوئی. یعنی جب امام حسین کلام کرتے تھے اس میں کیا لطف آتا تھا، سننے والوں کو کیا لطف آتا ہوگا. اور باتوں میں لذت بھری ہوئی، یعنی لذیذ ترین کلام ان کا. مولا جب بات کرتے تھے تو کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بات کا وہ جواب دیتے. وہ اتنی بلیغ، اتنا فصیح ان کا خطبہ، قرآن کی طرح ہے فصاحت بھری ہوئی. یعنی گویا یہ بولتے قرآن ہے، یہ قرآن ناطق. اسی لیے ان کو کہا گیا کہ ان کا ہر کلام قرآن کی تصدیق کرتا تھا، قرآن ان کی تصدیق کرتا تھا. اور ان کا کلام بھی بالکل ویسے ہی وزنی ہے، ویسے ہی بلیغ ہے جیسے اللہ کا قرآن کی آیتیں. یعنی ان کا کلام ایک طرح سے قرآن کی آیتیں ہی ہیں. دندا کواکب فلک عز و شان حسن. کیا جملے ہیں! دندا کواکب کہتے ہیں ستارے کو، کوکب اس کا پلورل کواکب. فلک عز و شان حسن، یعنی موتی دانت ہیں کہ ستارے ہیں، گر ہیں تو بس یہی زمانے میں جان حسن. خالق نے موتیوں سے بھرا ہے دہان حسن. مطلب اللہ نے جیسے موتی دے دی ہیں امام حسین کو دانتوں کے بدلے. خود لال ہے صفات میں جس کی زبان حسن. یعنی ان کی صفات، ان کی زبان، ان کی حسن زبان جو ہے وہ ان کی صفات. کوسو ضیا میں وادی مین و سرشت میں. کوسو ضیا ہے یعنی دور دور تک روشنی پھیلی ہے اس وادی میں جو
مین و سرشت میں، یعنی آپ کے ایمرلڈز، پرلز، اس کی وادیاں ہیں، یعنی موتیوں کی وادیاں ہیں، اس میں یہ ضیا پھیلی ہوئی ہے. یعنی ان موتیوں کی کوئی چمک نہیں امام حسین کے دانتوں کے آگے، گویا چمک رہے ہیں ستارے بہشت میں، یعنی جنت میں وہ ستارے چمک رہے ہیں، آسمانوں میں بھی نہیں، جنت میں ستارے وہ چمک رہے ہیں. 32 درد و دا لوبت محبوب کردگار، یعنی 32 درد و دا، یا یہ امام حسین کے دانتوں کی تعریف جو محبوب کردگار کے لوبت ہیں. براق در فشاں و ضیا بار و آبدار، یہ سب، یہ جتنے مصرے ہیں سب امام حسین کے دانتوں کی تعریف. براق، براق برق سے کہتے ہیں، برق کہتے ہیں چمک کو. بھولا میں ان سبوں سے ہے ان کا فضو وقار، یعنی ان کا جو رتبہ ہے، یعنی میں اس کے آگے میں ان سب کو میں بھول چکا ہوں. ان کی جو چمک ہے، ہیرے نہیں ہے نجوم سعادت اثر نہیں، یہ شیر فاطمہ کے قطرے ہیں گوہر نہیں. یعنی یہ شیر فاطمہ کے قطرے ہیں، یہ کوئی معمولی موتی نہیں ہے، معمولی موتی نہیں ہے، شیر فاطمہ کے قطرے ہیں. وہ ریش پاک اور وہ چہرے کی آب و تاب. اب تعریف جو ہے وہ دانتوں سے، اب اگلا یہ جو مصرع ہے اس میں امام حسین کے چہرے کی، ان کی داڑھی کی، ان کے چہرے مبارک کی تعریف میرنیز کر رہے ہیں. وہ ریش پاک داڑھی کہتے ہیں اس پاک داڑھی کو جو امام حسین کی تھی، اور وہ چہرے کی آب و تاب. کیا آب و تاب اس چہرے کی؟ نکلا ہے چیر کر شب حلدہ کو آفتاب، یعنی آفتاب کے جیسا چہرہ ہے. کچھ جا بجا جو کھل گیا ہے ریش کا خضاب، یعنی کچھ جگہ جو امام حسین کی ریش میں سفید اور کالے بال ہیں، سفید اور ریش ہو گئی، ان کی داڑھی کہیں سے سفید ہو گئی، کہیں سے کالی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ رخصت ہے مل رہے ہیں گلے پیری و شباب، یعنی ایک طرف ان کی جوانی اور ایک طرف ان کی پیری، یعنی ان کی عمر، جو اب عمر ہو گئی ان کی، سال ان کی جیسے جیسے عمر گزر رہی ہے ان کی داڑھی سفید ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی پوری سفید نہیں ہے، پوری کالی نہیں ہے. تو یہ رخصت ہیں ان کی جوانی اور ان کا جو ان کا بڑھاپا کہہ لیں، بڑھاپا تو نہیں کہیں گے، لیکن ان کا جو مڈل ایج جب ایک انسان کی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کے چہرے میں یہ آ جاتا ہے، یہ کشش آ جاتی ہے، اس کے چہرے سے معلوم ہونے لگتا ہے. تو امام حسین کی جو ریش مبارک ہے اس میں یہ پیری و شباب، یہ دونوں پائے جاتے ہیں اس میں. پنہا جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ، یعنی جو دل میں ان کے ہے، جو لوگوں کے دل میں ہے. امام حسین امام ہیں، لوگوں کے دلوں سے واقف ہیں. پنہا جو دل میں ہے اسے پہچانتے ہیں یہ، یعنی جو کچھ آپ نے دلوں میں چھپا رکھا ہے امام حسین اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو بے زباں ہیں ان کی زباں جانتے ہیں. یہ بے زباں کون ہوتا ہے؟ بے زباں جو ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو بے زباں ہوتا ہے، جو کلام نہیں کر سکتا، یعنی یا جو اب جانور ہوتے ہیں جو بے زباں ہوتے ہیں، جو کلام نہیں کر سکتے، یہ ان کی باتیں بھی جانتے ہیں. اس دبدبے سے لشکر پیما شکن میں آئے. اس دبدبے سے، کس دبدبے سے آئے اب آگے کے مصرع بتائے گا آپ کو، لیکن اس شان و شوکت سے ایسے لشکر میں آئے پیما شکن، یعنی ان پست لوگوں میں آئے جو اپنے وعدے کو توڑ دیتے ہیں. پیما شکن، جیسے شکار کرنے کو شیر بن میں آئے. اب شیر جب بن میں آتا ہے شکار کو، تو شکار کس طرح سے شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے. یا بلبل اشتیاق میں گل کے چمن میں آئے، یا بلبل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ آ جائے جہاں پہ پھول ہیں وہاں آ جائے بلبل. مطلب اس طرح سے بلبل مشتاق ہے اس پھول کے چمن کے لیے، جس طرح سے امام حسین مشتاق ہیں اس کربلا کے جہاد کے لیے. غل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ رن میں آئے، یعنی اب امام حسین نہیں آئے، گویا اسد اللہ آ گئے، امیر المومنین آ گئے رن میں. اور جب امیر المومنین رن میں آ جاتے ہیں تو کس کی مجال جو ان کے سامنے ٹکے. غل پڑ گیا، ایک بھگدڑ مچ گئی لشکر یزید میں. غل پڑ گیا ہٹو اسد اللہ رن میں آئے. اگلی صفیں الٹ گئیں یوں پچھلی فوج پر،
یعنی اس طرح سے مولا نے جنگ شروع کری ہے کہ صفوں کی صفیں الٹ دی انہوں نے، اور طوفان پہ موج گرتی ہے اس طرح موج پر، یعنی ہلچل مچ گئی ان کی فوج میں، یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی. گھوڑا جو پھاند کے صف اول سے مل گیا، اب پہلی صف میں مولا داخل ہو رہے ہیں، گھوڑا جو پھاند کے صف اول میں مل گیا تھا، سائقہ کے شام کے بادل سے مل گیا، وہ پیپلا جو فوج کے افضل سے مل گیا، اور بے برگ و بر ہوئے یہ ثمر پھل سے مل گیا. برگ و بر، برگ و بر کہتے ہیں پتیوں کو اور پھلوں کو. اس طرح سے سر کٹنے لگے، یہ ثمر پھل سے مل گیا. یعنی یہ جو ان کو پھل ملا ہے، ثمر کہتے ہیں پھل کو، اور جو پھل ہے ثمر پھل سے مل گیا. پھل جو ہے یہ تلوار کے جو بلیڈ ہوتا ہے تلوار کا، اس کو پھل کہتے ہیں. یعنی یوں تلواریں چلی کہ گویا ایک پیڑ سے پتیاں اور پھل، ایک پیڑ سے پتیاں اور پھل ہٹ گئے، اس طرح سے وہ تلوار چلی. یعنی لوگوں کے سر نکل گئے، اور ایک پیڑ جیسے بالکل بنا پتیوں کے بنا پھلوں کے ہو جاتا ہے، صرف ٹہنیاں رہ جاتی ہیں، اس طرح سے تلوار چلی کہ سب جھڑ گیا. بے برگ و بر ہوئے یہ ثمر پھل سے مل گیا. پھرتے ہوئے تنوں پہ نہ سر تھے نہ ہاتھ تھے. یعنی اس طرح سے تلوار چل رہی تھی کہ بس لوگوں کے جسم دکھائی دے رہے تھے، نہ ان کے سر دکھ رہے تھے نہ ان کے ہاتھ دکھ رہے تھے. امام حسین اس لشکر یزید کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، گویا چھری لیے ہوئے ملک الموت ساتھ تھے. یعنی اس طرح سے جنگ ہو رہی تھی، یعنی گویا ملک الموت ساتھ ہوں چھری لیے ہوئے. اس طرح سے ایک امام حسین کی تنہا ذات اس طرح سے لوگوں کو کاٹ رہی تھی. وہ تیغ تیز جب صف اول سے مل گئی، یعنی اب امام حسین کی تلوار وہ تیغ تیز جب صف اول سے مل گئی، خفت ہر ایک کو اس کی گرانی سے مل گئی. یعنی جو جتنا ڈیزرونگ تھا اس کو اتنی ذلالت مل گئی، وہ اتنا ذلیل ہو گیا. مولا کی تلوار بھی جب چلتی ہے تو وہ عدل کے ساتھ چلتی ہے. یعنی جس کو جتنی ذلت ملنی تھی اس کو اتنی ذلت مل گئی. لذت چھری کی تیز زبانی سے مل گئی، یعنی جو چھری کی لذت تھی وہ اس کی تو تیزی تھی، تیزی کے حساب سے اس کی لذت ملی لوگوں کو. دریا کی بہاڑ گھاٹ کے پانی سے مل گئی. اب یہ ہلچل جو ہے یہ مصرع ہے، دریا کی باڑ گھاٹ کے پانی سے مل گئی. چمکی جو سر پہ برق تو بے فرق ہو گئے. یعنی جیسے ہی وہ برق جو بجلی سی چمکی اس ان کے سر پہ تو وہ بالکل بے فرق ہو گئے. یعنی ان کا سر گیا اور ان کی کوئی پہچان نہیں رہی، اور دریا میں خون کے تاب کمر غرق ہو گئے. یعنی اتنا خون بہا کہ ان کی کمر تک وہ اپنے ہی خون میں غرق ہو گئے، وہ اپنے ہی خون میں ڈوب گئے، وہ اپنے ہی خون میں ختم ہو گئے. تو عزیزو یہ کچھ بند تھے، یہ کچھ مصرے تھے مرثیے کے، بہترین مرثیہ ہے جناب میر انیس کا، اور یہ اس کی تشریح میں نے آپ تک پیش کری. اگر اس میں کوئی کسی مصرے کی غلط میں نے تشریح پیش کی تو مجھے کمنٹس میں لکھ دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اور اپنی جو خواہشات ہیں آپ آگے کیا سننا پسند کریں گے، آپ آگے کس طرح کا مرثیہ سننا پسند کریں گے، اور اس میں کیا آپ کے لیے اور ایڈ کر سکتا ہوں، کیا میں آپ کے لیے اس میں اور انفارمیشن دے سکتا ہوں، پلیز مجھے کمنٹس میں لکھ دیجئے. اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی بار بھی حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.